یہ کہانی ہے ایک بہت ہی بدتمیز کوی کی۔ کوی اپنے گھر کا سارا کوڑا اکٹھا کرتی ہے اور جا کر چڑیا کے گھونسلے کے پاس پھینک کر واپس آ جاتی ہے۔ ارے یہ کوڑا کس نے پھینکا ہے میرے درخت کے نیچے؟ کس نے یہ اتنا گند ڈال دیا ہے؟ ضرور یہ کوی کا کام ہوگا، ابھی جا کر پوچھتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا پوچھنے کے لیے کوی کے پاس چلی جاتی ہے۔ رانی کوی، میرے گھونسلے کے پاس کوڑا کس نے پھینکا ہے؟ ارے مجھے کیا پتا کس نے پھینکا ہے، بڑی آئی کوڑا کس نے پھینکا ہے، مجھے کیا پتا، چلو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہ آنا یہاں پر۔ کوی کی بات سن کر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بیٹا، ہمارے درخت کے نیچے پتہ نہیں کس نے کوڑا پھینکا ہے، آج آپ گھونسلے کے باہر بیٹھ کر دیکھنا کون یہ کوڑا پھینکتا ہے آ کر۔ اگلے دن رانی کوی پھر کوڑا لے کر آتی ہے اور چڑیا کے درخت کے نیچے آ کر پھینک دیتی ہے۔ درخت پر بیٹھی حفصہ چڑیا رانی کوی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ ہے رانی کوی آنٹی گراتی ہے کوڑا، ابھی میں ان کو بتاتی ہوں۔ رانی آنٹی، آپ کیوں کوڑا گرا رہی ہیں ہمارے درخت کے نیچے؟ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ ارے میں کوئی ڈرتی ہوں تم سے پدی سی چڑیا، میں تو گراؤں گی، جو کرنا ہے کر لو، بڑی آئی میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں تو روز گراؤں گی، جس نے میرا جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ ایسا کہتے ہوئے رانی کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماما، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ رانی آنٹی ہیں جو کوڑا گرا کر جاتی ہیں، جب میں نے ان سے کہا تو کہتی میں تو گراؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ رانی کوی کا ہی کام ہے، بہت ہی بدتمیز کوی ہے، سارے جنگل کو گندا کر رہی ہے، ابھی میں اس کو بتاتی ہوں جا کر۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا فوراً کوی کے پاس جاتی ہے۔ رانی کوی، آپ میرے درخت کے آگے کوڑا کیوں گرا رہی ہیں؟ کیوں آپ جنگل کو گندا کر رہی ہیں؟ ارے میری مرضی، میں جو مرضی کروں بڑی آئی، میں تو روز گراؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ کوی کی بات سن کر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے بڑی آئی چڑیا مجھے روکنے والی، کوڑا کس نے پھینکا؟ میں تو روز ہی پھینکوں گی۔ ایسا کہتے ہوئے رانی کوی کوڑا لے کر جاتی ہے اور چڑیا کے درخت کے نیچے جا کر پھینک دیتی ہے۔ ارے یہ رانی کوی تو باز ہی نہیں آ رہی، میں تو روز کوڑا اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں، لیکن یہ تو باز ہی نہیں آ رہی، ابھی جا کر طوطا اور طوطی کو بتاتی ہوں۔ چڑیا طوطا اور طوطی کو کوڑا دکھانے کے لیے وہاں پر لے کر آتی ہے۔ یہ دیکھیں طوطی اور مٹھو، یہ رانی کوی روز گند پھیلا رہی ہے پورے جنگل میں تو اس کو روک روک کر تھک گئی ہوں، اب مل کر اس کی دھلائی کرتے ہیں، پھر ہی باز آئے گی۔ ارے بڑی ہی بدتمیز کوی ہے، کیوں باز نہیں آ رہی؟ جب تک اس کو مار نہیں پڑے گی یہ باز نہیں آئے گی۔ آنے دو ذرا اس کو، اس کی میں ایسی مرمت کروں گا کہ یاد رکھے گی۔ رانی کوی کوڑا پھینکنے کے لیے پھر وہاں پر آ رہی تھی۔ جیسے ہی رانی کوی کوڑا گراتی ہے، ساتھ ہی طوطا اور طوطی چڑیا مل کر رانی کوی کی خوب دھلائی کرتے ہیں۔ ارے راجو کوے، بچاؤ مجھے ان پرندوں سے۔ رانی کوی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ارے رانی کوی، کس نے مارا ہے تمہیں؟ اتنی جرأت کہ میری بیوی کو کوئی مارے؟ اس موٹی چونچ والے طوطے نے اور چڑیا نے مل کر مجھے مارا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، چلو آؤ راجو کوے، جا کر ان کو مزہ چکھاتے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے رانی کوی راجو کوے کو لے کر وہاں پر چلی جاتی ہے۔ چڑیا کو پہلے ہی پتا تھا کہ رانی کوی راجو کوے کو لے کر آئے گی، چڑیا نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی، چڑیا نے سارے ہی پرندوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ اس رانی کوی نے تو بہت ہی تنگ کیا ہے، اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کر لاتی ہے اور یہاں پر پھینک دیتی ہے، اب یہ اپنے راجو کوے کو لے کر آئے گی، ان دونوں کی ہم خوب دھلائی کریں گے۔ خود ہی یہ مار کھا کر گئی ہے، اب راجو کوے کی باری ہے، اب ان دونوں کو اچھی طرح مزہ چکھائیں گے۔ رانی کوی اور راجو کوا ڈنڈا لے کر وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ارے تم ساروں نے مل کر میری بیوی کو مارا ہے، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح ان سب میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، سارے ہی پرندے مل کر رانی کوی اور راجو کوے کی خوب دھلائی کرتے ہیں۔ ارے بچاؤ ہمیں، ہاں بچاؤ راجو کوے۔
پیارے دوستوں، اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رانی کوی بہت ہی زیادہ چالاک کوی تھی۔ وہ ہر ٹائم دوسرے پرندوں کو الو بنانے میں لگی رہتی تھی۔ رانی کوی چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا چڑیا چلو آؤ دانا لینے کے لیے چلتے ہیں۔ نہیں کوی بہن، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ کبھی بھی دانا بانٹ کر نہیں کھاتی، آپ سارا دانا خود ہی لے لیتی ہیں۔ نہیں نہیں چڑیا، میں کب ایسے کرتی ہوں؟ میں تو بہت بدل گئی ہوں، میں تو ہمیشہ بانٹ کر دانا کھاتی ہوں۔ چڑیا کوی کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ دانا لینے کے لیے جنگل میں چلی جاتی ہے۔ چڑیا کو ندی کے پاس ایک انگوروں کی بیل لگی نظر آتی ہے۔ اس بیل پر صرف ایک ہی انگوروں کا گچھا لگا ہوا تھا۔ چڑیا کوی کو لے کر ندی کے پاس رک جاتی ہے۔ کوی بہن، مجھے دور سے ہی یہ انگور نظر آ گئے تھے، یہ صرف ایک ہی گچھا ہے انگوروں کا، ہم دونوں مل کر یہ انگور لے لیتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں چڑیا، آدھے انگوروں سے میرا کیا بنے گا؟ تم اپنے لیے کچھ اور تلاش کرو، یہ انگور صرف میرے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے کوی انگور اتارتی ہے اور فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ بدتمیز کوی ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے، میں اب کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ کوی انگور لے کر آرام سے اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھو چھوٹو کوے، میں آپ کے لیے انگور لے کر آئی ہوں۔ ماما آپ کتنی اچھی ہیں، روز میرے لیے اتنے اچھے پھل لے کر آتی ہیں۔ چھوٹو کوا پھل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں مزے سے انگور کھانے لگتے ہیں۔ اگلے دن رانی کوی آرام سے اپنے درخت کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کس کو الو بنائے۔ لا 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 الو بنایا بڑا مزہ آیا۔ ارے آج تو امرود کھانے کو دل کر رہا ہے، آج تو طوطی کو الو بناتی ہوں، کیونکہ طوطی کو تو امرود مل ہی جاتے ہیں۔ جیسے ہی طوطی کو امرود ملیں گے میں وہ امرود لے کر بھاگ جاؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے رانی کوی طوطی کو الو بنانے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ پیاری طوطی، چلو آؤ مل کر دانا لینے چلتے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ دانا لینے جانے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ نہیں نہیں طوطی بہن، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم ہمیشہ دانا لے کر بھاگ جاتی ہو اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں دیتی، جاؤ جاؤ خود جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ ارے نہیں نہیں طوطی، میں تو اب بہت بدل گئی ہوں، میں اب ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتی ہوں، تم میرے ساتھ ایک بار آ کر تو دیکھو۔ چلو ٹھیک ہے کوی، میں چلتی ہوں۔ طوطی کوی کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ دانا لینے کے لیے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ طوطی کو دور سے ہی امرود کی خوشبو آ جاتی ہے اور طوطی کوی کو لے کر ایک درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے طوطی بہن، یہاں تو کچھ نہیں ہے، چلو آؤ آگے چلتے ہیں۔ نہیں نہیں کوی بہن، مجھے یہاں سے امرود کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں ضرور امرود ہیں۔ مجھے تو نہیں نظر آ رہے امرود یہاں پر۔ ان پتوں کے نیچے ضرور امرود ہیں، میں ابھی یہ پتے ہٹاتی ہوں۔ جیسے ہی طوطی پتے ہٹاتی ہے تو نیچے 2 امرود لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کوی کو امرود نظر آتے ہیں، کوی فوراً آگے آتی ہے، امرود اتارتی ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ طوطی وہاں پر بیٹھی کوی کا منہ ہی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ارے بہت ہی بدتمیز کوی ہے یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے کرتی ہے، مجھے اب کبھی بھی اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سارے ہی پرندے کوی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کیونکہ کوی سارے ہی پرندوں کو الو بنا رہی تھی۔ دوستو، اس کوی نے تو ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، جب بھی ہمارے ساتھ دانا لینے جاتی ہے تو سارا دانا خود ہی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہاں وہ کوی ایسے ہی کرتی ہے، کل میرے امرود لے کر بھاگ گئی اور مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں دوستو، میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اس کوی نے، اب میں کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اب ہم سب پرندے مل کر ارادہ کرتے ہیں، جب بھی وہ کوی ہمارے پاس آئے گی ہم اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جب وہ اکیلی دانا لینے کے لیے جائے گی اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو پھر اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔
ہاں ہاں دوستو، ایسا ہی کریں گے، اب ہم کبھی بھی یقین نہیں کریں گے اس پر۔ اگلے دن کوی دوبارہ چڑیا کو الو بنانے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا بہن چلو آؤ دانا لینے کے لیے چلتے ہیں۔ ارے چلو چلو اپنا کام کرو، یہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ دانا لینے نہیں جاؤں گی۔ چڑیا اب میں سچ میں بدل گئی ہوں، میں اب مل کر دانا کھاؤں گی، چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، چپ کر کے یہاں سے چلی جاؤ، بہت بنا لیا الو۔ چلو نہیں جانا تو نہ جاؤ، بڑی آئی۔ ایسا کہتے ہوئے کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیا اس بار کوی کی باتوں میں نہیں آئی، کوی الو بنانے کے لیے اب طوطی کے پاس جاتی ہے۔ پیاری طوطی آ جاؤ دانا لینے چلتے ہیں، میں اس بار تمہارے ساتھ مل کر دانا کھاؤں گی۔ چلو چلو اپنا کام کرو، بڑی آئی الو بنانے والی، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، خود ہی جاؤ دانا لینے کے لیے۔ طوطی کوی کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آتی۔ کوی اب بالکل اکیلی رہ چکی تھی، جنگل کا کوئی بھی پرندہ کوی کی باتوں میں نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح کوی کو دوسرے پرندوں کو الو بنانے کی سزا ملتی ہے اور وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا بہت